السلام علیکم ناظرین۔ اسرائیل کے قطر پہ حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں 6 افراد شہید ہو گئے ہیں اور ان کی تفسیر قطر کی وزارت داخلہ نے جاری کر دی ہے۔ ان میں ایک نام حمام الہیہ کا ہے، جو کہ خالد الہیہ کے بیٹے ہیں۔ خالد الہیہ حماس کے گروپ لیڈر ہیں۔ دوسرا نام جہاد لباد ہے، جو کہ خالد الہیہ کے دفتر کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ حماس رہنماؤں کے 3 باڈی گارڈ اس میں شہید ہوئے ہیں اور 6 سیکیورٹی فورسز اہلکار ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن رہنماؤں کو اسرائیل نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی وہ اس حملے میں بچ گئے ہیں، یعنی حماس کے وہ سینئر رہنما جو مذاکرات کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے وہ اس وقت بالکل محفوظ ہیں۔ قطر کی حکومت نے اس پہ شدید رد عمل دیا ہے اور اسے اسٹیٹ ٹیررزم کہا ہے۔ دوسرا ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو وہ قانونی اور سفارتی طریقوں سے دیکھیں گے۔ ابھی تک تو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ قطر کوئی جوابی حملہ نہیں کرے گا۔ اس پہ نیتن یاہو کا موقف سامنے آیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ وہ وہی کر رہا ہے جو امریکہ نے 9/11 کے بعد کیا تھا، اور اس میں اس نے اسامہ بن لادن کی مثال بھی پیش کی ہے کہ کس طرح اس نے پاکستان میں آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو مارا۔ دوسرا نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ قطر برسوں سے حماس کے رہنماؤں کو مالی اور سفارتی سہولیات دیتا آ رہا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ اس سے سخت ناخوش ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل 4 ممالک میں کارروائیاں کر رہا ہے، جن میں لبنان، شام، یمن اور ایران شامل ہیں، اور اب پھر اس نے قطر جیسے طاقتور ملک پہ بھی حملہ کر دیا ہے۔ تو ابھی بھی عرب ممالک کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسرائیل کا مقصد صرف غزہ نہیں ہے۔ ان عرب ممالک کو اب یہ بھی سوچنا ہوگا کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر پھر کبھی عرب ممالک اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کبھی بھی عرب ممالک کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر ابھی بھی عرب ممالک نے سیریس اقدامات نہیں اٹھائے تو یہ حملے آگے بھی جاری رہیں گے۔ اسرائیل کا پلان صرف غزہ حاصل کرنا نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ دوسرا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل امریکہ کی اجازت کے بغیر قطر پہ حملہ کرتے۔ قطر بھی ایک بہت طاقتور ملک ہے اور اس کا دفاعی نظام بھی بہت جدید ہے۔ پھر قطر میں سب سے اہم امریکی اڈہ بھی موجود ہے، جسے العدید ایئر بیس کہتے ہیں۔ اس پہ ایک وقت میں تقریباً 10,000 فوجی اہلکار موجود ہو سکتے ہیں۔ اس خطے میں مختلف طیارے، ڈرونز، جہاز اور لاجسٹک ساز و سامان بھی یہیں سے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایئر بیس امریکی وفاقی کمانڈ سینٹ کوم کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکی فضائی اور عسکری کارروائیوں کے نیٹ ورک کا مرکز بھی ہے۔ کچھ دن پہلے ایران نے اسی امریکی ایئر بیس پہ حملہ کیا تھا، لیکن قطری اور امریکی دفاعی نظام نے حملے کو ناکام بنایا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اسٹے اپڈیٹڈ ود وزٹا پبلک۔